راولپنڈی سے ڈاکٹر جاوید اقبال نے راشا پارکنسن ڈیزیز کے بارے میں جہان صحت کے لیے ایک مضمون ہمیں بھیجا۔ ہم اس سے استفادہ حاصل کر کے آپ کو پارکنسن ڈیزیز کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔ پارکنسن کے عارضے کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے۔ دماغ کے ایک خاص حصے میں ڈوپامین وہ کیمیائی مادہ ہے جو دماغ میں سگنلز کو آگے بڑھاتا ہے، اور جب ان خلیوں کی تعداد میں کمی ہوتی ہے تو بتدریج ڈوپامین کی مقدار میں بھی کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ اس لیے پیغام کی ترسیل متاثر ہوتی ہے۔ ڈوپامین کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ کے مختلف اعضاء کی حرکات بہت سست ہو جاتی ہیں۔ مریض ارادی طور پر اپنے اعضاء کو کنٹرول نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے ہاتھوں میں اور پاؤں میں کپکپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور مریض چلنے، بولنے، کسی بھی کام کو بخوبی کرنے میں دقت محسوس کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو عام طور پر 50 سال سے زائد عمر کے افراد میں پائی جاتی ہے۔ راشا کا آغاز عموماً بازوؤں اور ہاتھوں یا انگلیوں سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات پہلے انگوٹھا کانپتا ہے۔ کئی لوگوں میں صرف اندرونی کپکپاہٹ ہوتی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے عموماً ایک طرف کا حصہ زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ہاتھوں کے بعد ٹانگوں اور بعض اوقات پاؤں بھی ہلتے ہیں۔ اکثر اوقات بازو موڑنے یا پھیلانے میں درد محسوس ہوتا ہے۔ جذباتی ہیجان اور تھکاوٹ کے سبب یہ کیفیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ بول چال میں نقص بھی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی آواز کی ٹون ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے روبوٹ بول رہے ہیں۔ دماغ کے مختلف حصے انسان کے جسم کے مختلف اعضاء کی حرکات اور سکنات کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ راشا کے مرض کے رونما ہونے میں دماغ کے جس حصے کا زیادہ عمل دخل ہے وہ بی جی یعنی کہ بیزل گینگلیا کہلاتے ہیں۔ اس میں موجود عصبی خبر رساں ڈوپامین انسان کے اعضاء کے ارادی حرکات میں مدد دیتا ہے، لیکن اس عارضے کی وجہ سے اس کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ 1817 میں ڈاکٹر پارکنسن نے پہلی بار اس بیماری کی علامات دریافت کی، اور انہی کے نام پر اس بیماری کا نام رکھا گیا۔ ان علامات میں ہاتھوں کا کانپنا، جھک کر آہستہ آہستہ چلنا یا چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا وغیرہ شامل ہے۔ 1912 میں ڈاکٹر ولسن نے اس بیماری کی علامات پر پہلا مقالہ لکھا، جو اس بیماری میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس بیماری کی دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ جدید صنعتی ترقی بھی اس کا پیش خیمہ ہے۔ پروفیسر پوشی کینیو نے، جو جاپان یونیورسٹی کے سربراہ ہیں، اس بیماری کا جین دریافت کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنے مشہور مقالے میں اس بیماری کا سبب ماحولیاتی آلودگی بھی بتایا ہے۔ بعض تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ شہر میں پائی جانے والی ماحولیاتی آلودگی زرعی دوائیں چھڑکنے کی وجہ سے ڈوپامین سیل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ مرض انسانی جسم کے مرکزی اعصابی نظام کی خرابی سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس بیماری میں ڈوپامین پیدا کرنے والے دماغی خلیے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کو کنٹرول کرنے کے پیغامات پہنچانے والے خلیے بھی زد میں آنے لگتے ہیں، اور مرض کا شکار ہونے والا فرد اپنے جسم کی حرکات کو کنٹرول کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ پارکنسن کے مریضوں کی اکثریت 60 سال سے زائد عمر کی ہوتی ہے، لیکن ایک حالیہ ریسرچ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 40 سال سے کم عمر کے افراد بھی اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔
وجوہات۔ اس بیماری کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن تحقیقات مشاہدات سے پتہ چلا ہے کہ ذیل کی وجوہات اس بیماری کا سبب ہیں۔ نمبر 1، مائکرو بایولوجی کے مطابق انسانی جسم میں ایسے پروٹین تیار ہوتے ہیں جو قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں۔ پارکنسن کے مریضوں میں ڈوپامین ڈکس نیورونز کی متاثر ہونے والے پروٹین کا جائزہ لیا گیا۔ یہ پروٹین پارکنسن میں لیوی باڈیز بناتے ہیں۔ 1912 میں ایک جرمن پیتھولوجسٹ نے پہلی مرتبہ ان کا مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد دیگر کئی تحقیق دانوں نے دماغی نیورونز کے سبب سے ہونے والی مزید کئی خرابیوں کی نشاندہی کی۔ نمبر 2، پارکنسن کا ایک سبب جینیاتی عمل بھی قرار دیا جاتا ہے۔ ماہرین کے نزدیک یہ ایک موروثی بیماری ہے جو چند ایک خاندانوں کی نسل میں چلتی ہے۔ نمبر 3، ڈوپامائن کے کم ہونے کے سبب پارکنسن کا عارضہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ڈوپامائن کم کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ سائنسداں ابھی تک سمجھ نہیں پائے، لیکن یہ بات بھی سمجھ میں آ چکی ہے کہ اگر پارکنسن کا عارضہ کنٹرول کرنا ہے تو پھر ڈوپامائن کی کمی کا سدباب ضروری ہے۔ نمبر 4، کچھ عرصے قبل یہ خیال پیش کیا گیا کہ اس بیماری میں ماحول کی کچھ چیزیں بھی معاون بن رہی ہیں۔ اس بات کی تصدیق سنی ویل کے پارکنسن انسٹیٹیوٹ میں جے ولیم نے کی۔ انہوں نے بتایا کہ جانوروں کی کھاد سے تیار ہونے والی فصل میں کچھ ایسے زہریلے مرکبات شامل ہوتے ہیں جو اس بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ بقیہ معلومات ہم پارکنسن کی ہم دوسرے حصے میں اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔